علیکم، دس از محمد عدیل نوشاہی ان فرنٹ آف یو. میں نوشاہی انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں. میں آپ لوگوں کو آج یہ بات بتانے کی کوشش کروں گا کہ آج کے دور میں کامیاب ہونے کے لیے ریزائڈنگ ان پاکستان وٹ آر دی ایسینشیلس، وٹ آر نیسیسری تھنگس، ہمیں کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کامیاب ہونا چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اصل میں دو چیزیں. نمبر ون، وی شوڈ بی فلوئنٹ ان انگلش. ہمیں انگلش میں کمال درجے کی مہارت ہونی چاہیے. آفٹر دیٹ وی شوڈ ورک آن کمپیوٹر. آئی ٹی سیکٹر از دی ایور گروئنگ فیلڈ ان دی پاکستان، ناٹ اونلی ان دی پاکستان، آلموسٹ ان آل آف دی ورلڈ. انڈیا کی مثال لے لیں. انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے. وہاں پر لوگوں نے ترقی کی ہے، وہاں پر لوگوں نے گرو کیا ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں کہ وہ ہم سے کتنا خوشحال ہے، وہ مطلب انہوں نے کتنی ترقی کی ہے. انہوں نے جو ترقی ہے، جو منازل ترقی کی منازل طے کی ہیں، جو ڈیولپمنٹ کی ہے، اس کے پیچھے اگر ہم مین فوکس کریں نا، تو جب سے پاکستان بننے سے پہلے ان بندوں نے انگلش سیکھنا سٹارٹ کر دی تھی. آل آف دی لیڈرز آف انڈیا know the English well before the separation of Pakistan and India. تو جو ہمارے پاس انگلش لینگویج ہے وہ آج انٹرنیشنل لینگویج بن چکی ہے. تو اگر فرض کریں ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ہمیں بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر کام کریں گے تو پھر ہم کامیاب ہو پائیں گے. ادروائز ناٹ. اٹ از ناٹ پاسبل وداؤٹ لرننگ انگلش to grow and to develop our country, our homeland to the international levels. اصل میں ہمارے جو پیچھے رہنے کا سب سے بڑا ہمیں جو قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم انگلش بولنا نہیں سیکھتے. ہمارے بچے جو تو ایلیٹ کلاس سے، جو بڑی بڑی جن کے والدین بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، وہ تو اپنے بچوں کو انگلش کی طرف مائل کرتے ہیں، ان کا رجحان انگلش میں ہوتا ہے. لیکن جو ہم لوگ ہیں، ہم جیسے مطلب میڈیوکر فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ، جو پاکستان کا زیادہ تر حصہ جو لوگ رہتے ہیں وہ دیہات میں رہتے ہیں. تو ہم دیہات میں رہنے والے لوگ کیا کرتے ہیں، نہ تو شروع سے انگلش کی طرف رجحان دیتے ہیں، نہ توجہ دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اردو میڈیم کی طرف لے کے جاتے ہیں. نرسری سے لے کے تقریباً میٹرک تک ہم اردو میڈیم پڑھتے ہیں. اور جب فرسٹ ایئر میں جا کے ایف ایس سی میں جا کے انگلش میڈیم کتابیں دیکھتے ہیں تو پہلی بات تو ہمارا وہی حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے کہ یہ کتابیں انگلش میں. بچپن سے لے کے آج تک ہم نے اردو میڈیم پڑھا تو ہمارا کیا بنے گا. پہلی بات تو بندہ وہیں ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. چلے جیسے تیسے کر کے بندے نے ایف ایس سی مطلب وغیرہ کمپلیٹ کی. ایف ایس سی کمپلیٹ کرنے کے بعد جب بندہ یونیورسٹی لیول پہ جاتا ہے تو ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب بندہ ایف ایس سی میں جاتا ہے تو جب ڈفرینٹ اسکولس کے ٹاپر بچے ایف ایس سی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو بندہ وہاں پہ ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پاتا. چلے فرض کریں ہم نے ان کے ساتھ کمپیٹ کر لیا، لیکن جب یونیورسٹی لیول پہ جاتے ہیں نا تو وہاں پہ ہمارے پاس ایف ایس سی والے، ہمارے پاس اے لیول والے، او لیول والے، ایلیٹ کلاس والے، سبھی کے سبھی لوگ یونیورسٹی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو وہاں ہمارے پاس انگلش بولنے کے سوا اور کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہوتا. پریزنٹیشن انگلش میں ہوتی ہیں، ہماری رائٹنگ اسکل اچھی ہونی چاہیے، ہمیں وہ سکھاتے ہیں. تو جو پریزنٹیشن اگر فرض کریں جن کو انگلش شروع سے آتی ہے ان کو پریزنٹیشن دینے میں بڑا آسانی ہوگی، بڑی مطلب ان کے لیے بڑا ایزی ہوگا. لیکن جو ہم جیسے بچے ہوتے ہیں جنہیں نہیں پتا ہوتا کہ واٹ از انگلش، تو ہم انگلش کہہ لیں واٹ از انگلش، اس کی ڈیفینیشن بھی ہمیں یونیورسٹی میں جا کے آتے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم انگلش کو اچھے سے سمجھ پائیں، اچھے سے مطلب کام کر پائیں. انگلش میں نہیں کر پائے. آج جیسے میری ویڈیو بنانے کے پیچھے موٹیو یہ تھا کہ آج میں نے ابھی صبح اٹھتے ہوئے سی ایس ایس کے بچے جو ابھی فی الحال وہ دے رہے تھے، انٹرویو دے رہے تھے، ان کا ہم نے دیکھا. انٹرویو دینے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ جو بندے ہیں جو سی ایس ایس کے لیے اپیئر ہوئے، دے ہیو ایکسٹرا آرڈنری انگلش اسکلس. تو وہ بڑی فلوئنٹلی انگلش بول رہے تھے. تو وہاں بیٹھ کے میں نے دیکھا یار سی ایس ایس دینے کے لیے مطلب سب سے پہلے انگلش آنا ضروری ہے. تو مطلب اگر فرض کریں اپنے سی ایس ایس دے رہے ہیں تو اس کے لیے انگلش کے اوپر آپ کو کہتے ہیں کافی بڑا مضمون لکھنا پڑتا ہے. انگلش کی کتابیں بہت مشکل ہوتی ہیں، انگلش پاس نہیں ہوتا، انٹرویو انگلش میں ہوتا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے، ہمیں انگلش اگر سیکھیں گے تو سی ایس ایس میں جا سکتے ہیں. اچھا، میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جو کمپیوٹر آئی ٹی ہے وہ بھی گروئنگ فیلڈ ہے. تو آئی ٹی جو ہے نا وہ آج کے دور میں اگر فرض کریں کسی بندے نے کامیاب ہونا ہے تو سرکاری جو جابس ہیں وہ تو آپ سبھی کو پتہ ہے کہ جتنی ہمیں مل رہی ہیں. تو اگر فرض کریں آپ نے کوئی پرائیویٹ بزنس کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، تو ویب ڈیولپمنٹ از دی ایور گرین فیلڈ. تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ بالکل آسان سا کام ہے. آپ ویب ڈیولپمنٹ اگر فرض کریں آپ نے میٹرک کی ہے، ایف ایس سی کی ہے، آئی سی ایس کی ہے، واٹس ایور آپ جائیں جا کے سب سے پہلے آپ کمپیوٹر کی بیسک سیکھیں. اس کے بعد تھوڑا بہت آپ کو ورڈ، مائکروسافٹ ورڈ وغیرہ، ایکسل، پاور پوائنٹ تھوڑا بہت چلانا
اگر تھوڑا بہت بھی آ جائے نا تو اٹس انف. اس کے بعد آپ HTML CSS بوٹسٹریپ سیکھیں, جس کے بعد آپ کو فرنٹ اینڈ تھوڑی بہت کلیئر ہو جائے گی. اس کے بعد فرق کرے گا, اگر آپ کو یہی آ گیا نا تو آپ جاب مطلب کر سکتے ہیں. فری لانسنگ ہمارے پاس ایک اچھا پلیٹ فارم ہے, آپ کسی بندے کے ساتھ جڑ جائیں. وہ آپ کو کیا کرے گا کہ فری لانسنگ میں آپ کو کچھ اگر وہ فرض کرے 1-2 پروجیکٹ لے کے دے دیتا ہے, آپ اس کے اندر رہ کے اپنا کام سٹارٹ کر دیں فرنٹ اینڈ کے اوپر. اور اگر فرنٹ اینڈ کے اوپر آگے جانا چاہتے ہیں تو پھر ایک ریئیکٹ مطلب سیکھ لیں, ریئیکٹ کی کوئی لائبریری اس طرح کی سیکھ لیں, ٹیلنٹ سیکھ لیں. مطلب یہ سارے ٹیکنیکل ٹرمز ہیں. یہ آپ سارے نا ویب ڈیولپمنٹ کا کورس آپ کر لیں گے نا, اگر 6 مہینے کا کورس ہوتا ہے, اس کے اندر HTML CSS بوٹسٹریپ یہ 3 ٹول ہیں جس سے ہم ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اس کا فرنٹ اینڈ. تو اگر آپ فرض کریں یہ بنا لیتے ہیں, آپ کاروبار مطلب کر سکتے ہیں ویب ڈیولپمنٹ کا. اس کے بعد آپ ورڈ پریس سیکھ لیں. ورڈ پریس بالکل ایک آسان ٹول ہے, وہ بھی دیکھنے کو تو بہت آسان سی چیز ہے, لیکن اس کے جو اپلیکیشن ہے میں دیکھ کے خود حیران ہو گیا ہوں کہ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ایک بالکل مطلب ویب سائٹ بنانے کی اتنا آسان ٹول ہے اور اس کی اتنی زیادہ پے ہے, لوگ اتنا کام کر رہے ہیں, تو مطلب نہ کہہ لیں اخیر ہی ہوئی پڑی ہے. اگر آپ فرض کریں وہ پاکستانیوں کے لیے یہ بہترین آپشن ہے. اگر آپ فرض کریں کہ گھر بیٹھ کے کچھ کام کرنا ہے, کچھ چیزیں سیکھنی ہے, تو بجائے اس کے کہ اور مطلب کمپیوٹر میں کام سیکھیں, موبائل پہ کرنے کی بجائے یہ ویب ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں. بہت اچھا شعبہ ہے, بہت اچھی فیلڈ ہے. تو یہ فرض کریں جو گوجرا کے علاقہ سے بلانگ کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت اچھا پلیٹ فارم ہمارے پاس اسٹڈی پوائنٹ اکیڈمی گوجرا کے اندر بندر میری حال کے پاس اکیڈمی, وہاں پہ آ سکتے ہیں. 97 JB جو ہمارے گاؤں کے آس پاس رہتے ہیں ان کے لیے پلیٹ فارم ہے 97 میں وائٹو سائنس اکیڈمی, اس کے اندر کمپیوٹر کورسز لانچ کیے. جو بھی جہاں سے بھی آپ نے کرنا ہے آپ کریں, آپ اچھے سے کمپیوٹر کورسز کی تیاری کریں, کمپیوٹر کورس کریں. اس کے بعد آپ ویب ڈیولپمنٹ سیکھ لیں, بہت اچھا رہے گا. لیکن یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی تو آپ گرو کر پائیں گے. اور اٹ از پاسبل, مطلب پاسبل یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب فری لانسنگ آپ نے کرنی ہے تو آپ کو انگلش آتی ہوگی تو آپ کلائنٹ کو ڈیل کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے جو میجر کلائنٹس ہیں نا وہ امریکہ سے ہوتے ہیں. اور آپ نے امریکن لوگوں سے بات کرنی ہے تو آپ کے پاس اچھی کمیونیکیشن اسکل ہونی چاہیے ان انگلش. تو کوئی بندہ چائنا سے ہے, انڈیا سے ہے, رشیا سے ہے, کسی بھی ملک سے ہے, اگر فرض کریں آپ نے ان سے بات کرنی ہے تو آپ سب سے بہترین آپشن اور جو وہ زبان جو سارے سمجھ سکتے ہیں تو وہ میرے خیال سے جو انگلش ہے, انگلش سارے بندے سمجھ سکتے ہیں, چاہے وہ عربی بولنے والا ہے. یہ پچھلے دنوں میری ایک نیپال میں رہنے والے ایک بندے سے بات ہو رہی, دوست بن گیا وہ فیس بک سے. اچھا, اس کے میں نے دیکھا کہ یار مجھے تو نیپالی آتی نہیں, اس کو اردو نہیں آتی, تو پھر میں نے انگلش میں بات کرنی شروع کی اور ہم نے انگلش میں کافی دیر بات کی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انگلش ہے نا وہ ایسا وے آف کمیونیکیشن ہے جس سے آپ لوگوں کے ساتھ جڑ سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. اور انشاءاللہ اگر آپ انگلش اور کمپیوٹر دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے, انگلش میں بھی کمال حاصل کر لیں گے اور کمپیوٹر میں بھی کمال حاصل کر لیں گے, دونوں ہینڈ ٹو ہینڈ چلتی ہیں, ساتھ ساتھ چولی دامن کا ساتھ اگر فرض کریں اب دونوں کے اندر کمال حاصل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی اور آپ ایک دن ضرور ترقی کریں گے. پاکستان زندہ باد. بنڈل آف تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.